ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، آج اسی کا تسلسل ہے. گزشتہ نشست میں توبہ کے فوائد آپ کے سامنے بیان کیے گئے. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، جس میں حضرت نے اپنی قوم کو متوجہ کیا کہ اللہ سے تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان انعامات سے نوازیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے کی حالت میں 3 بار یہ کہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ تعالیٰ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. رب اغفر لی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما. اس میں جو چیز ملحوظ رہے وہ یہ کہ ایک تو یقین کی اعلیٰ سطح پیش نظر رہنی چاہیے، اور دوسرا 100% اپنے گناہوں پر ندامت ہو. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ الندم توبہ، توبہ تو نام ہی شرمندہ ہونے کا ہے. اگر شرمندگی نہیں ہے تو پھر توبہ کیسی؟ تو 3 بار رب اغفر لی اگر سجدے کی حالت میں کہا تو اللہ تعالیٰ سر اٹھانے سے پہلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے. اور یہ سجدے کی حالت میں جب آپ نوافل پڑھ رہے ہوں تو پھر اللہ کے حضور اس موقع کو غنیمت جانیں. جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، جب ہم لوگ سجدے میں ہوتے ہیں تو بظاہر ہم زمین پر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم انتہائی بلندی پر، انتہائی اعلیٰ درجات پر ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے ہاں ضابطہ ہے کہ جو اپنے آپ کو جتنا جھکاتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ہی بلند فرماتے ہیں. جتنا جھکتے جاؤ گے اللہ کے لیے. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتے، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، بے نیازی اختیار کرتا ہے اور تکبر اختیار کرتا ہے، جھکنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، پھر وہ در در جھکتا ہے، گھر گھر جھکتا ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور جھکنے کو معمول بناتا ہے اور اپنی ضرورت سمجھتا ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، تو ایک تو یہ ہے کہ جتنا جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا سر بلند فرمائیں گے. دوسرا یہ کہ لوگوں کے سامنے جھکنے سے اللہ اس کو محفوظ فرمائیں گے. جھکنے میں پھر جو سب سے زیادہ عاجزی کی شکل ہے، اعلیٰ ترین شکل ہے عاجزی کی، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پہ رگڑے. ناک اور پیشانی کو زمین پہ رگڑنا یعنی سجدہ کرنا، یہ عاجزی کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اپنے آپ کو مٹانے کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اپنی انا کو کچلنے کی بہترین شکل ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور شکل ہو نہیں سکتی. جب کوئی شخص اپنی انا کو، اپنی ذات کو، اپنی برتری کو اللہ کے سامنے یوں کچلتا ہے تو پھر اللہ کی ذات تو بڑی قدردان ذات ہے، بہت قدردان ذات ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ رفعتیں عطا فرماتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اللہ کا وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند فرمائیں گے. حضرت خواجہ عزیز الحسن ملذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کیفیت کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی. ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، درجات بلند فرمائے. انہوں نے سبق کے دوران ہمیں، مسلم شریف کے سبق کے دوران یہ باتیں بتائیں جن کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پہ تشریف فرما ہے، 7 آسمانوں سے اوپر جا کر اللہ کا عرش ہے، عرش پہ اللہ کی کرسی ہے. اور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض،
آسمانوں اور زمینوں سے وسیع اللہ کی کرسی ہے. کیسی ہے؟ وہ ویسی ہے جیسا کہ اس کی ذات کو زیبا ہے. نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں. البتہ بغیر دیکھے بغیر سمجھے ایمان رکھتے ہیں. اگر ایمان نہیں رکھیں گے تو آیت الکرسی پر ایمان نہیں ہوگا. آیت الکرسی پر ایمان نہ ہوا تو قرآن پر ایمان نہیں ہوگا. جتنی بھی باتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائیں یا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائیں، از اول تا آخر ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہماری ناقص اور محدود عقلوں میں آئیں یا نہ آئیں، ہم انہیں سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، دونوں ہی صورتوں میں آمنا وسلمنا وصدقنا. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں کے درمیان میں ہوتا ہے. اس کا سر کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے قدموں کے درمیان میں ہوتا ہے. اور اللہ کی ذات کہاں تشریف فرما ہے؟ عرش پہ تشریف فرما ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں جو بھی تواضع کی کیفیات تھیں اللہ نے بلندی عطا فرمائی، لیکن جب اس نے اپنی انا کو کچلا، اپنی ساری کی ساری جو من کی برتری کی کیفیت تھی سب کو خاک میں ملایا، اور اس طرح ملایا کہ اپنی ناک بھی اور اپنی پیشانی بھی زمین پہ رگڑی کہ اللہ بڑی ذات تو صرف تیری ہے، میری کیا حیثیت ہے. تو اللہ نے کیا قدردانی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پھر قدردانی یہ فرمائی کہ حدیث پاک کے مطابق اس کا سر اللہ کے دونوں قدموں کے مابین میں، اور اللہ پاک عرش پہ تشریف فرمائے تو گویا جب یہ سجدے میں گیا تو اللہ نے اس کو عرش پہ پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اتنی بلندی عطا فرمائی. حضرت نے اس موقع پر بڑا خوبصورت شعر فرمایا کہ اور اس لذت کو محسوس کریں آپ، ہم سب کی ضرورت ہے، اور سجدے کو طویل کر دیں، اور یہ کیفیت ہو کہ مولا کے قدموں سے لپٹ گئے ہیں، تب اٹھیں گے کہ جب اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. اور یہ طے شدہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی انا کو کچلتا ہے، کسی کی منت سماجت کرتا ہے، وہ ہزار ناراض ہو بالآخر اس کو رحم آ ہی جاتا ہے. دیکھیں نا، کوئی کسی سے ہم ناراض ہوں ہمارے پاؤں پکڑ لے، اول تو یہ ہمارے لیے جھٹکا ہوگا، بہت بڑا دھچکا ہوگا کہ یہ شخص پاؤں میں گر گیا. پھر بھی ہمارا غصہ کم نہ ہو تو وہ کہے جی میں نے پاؤں نہیں چھوڑنا، تو بالآخر ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اب اس سے بڑھ کے کیا ہو، ہم معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ بہت ناراض ہو، اس نے بے انتہا جرائم کیے ہوں، بے انتہا گناہ کیے ہوں، لیکن جب بھی اللہ کے قدموں پہ لپٹ جائے، اللہ کے قدموں سے لپٹنے کی شکل سجدے کی حالت ہے. سجدے کی حالت میں طے کر لے کہ میں اپنا سر تب اٹھاؤں گا سجدے سے کہ جب میرا رب مجھے معاف کرے گا، اور رونے دھونے کو اختیار کرے. یہ جو رونا دھونا ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے سامنے نہ روئے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آنکھ ہی کیا کہ جو اللہ کے سامنے نہ روئے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کے رعب اور دبدبے اور اس کی کبریائی کی بنا پر اگر کسی شخص کی آنکھ سے آنسو بہ کر رخسار پہ جاری ہو گیا، بہ نکلا، اللہ تعالیٰ اس جسم کو آگ پر حرام کر دیتا. اور یہ رونا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ نے اس کی بھی تدبیر بتائی. اللہ پاک فرماتے ہیں رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل بنا لو، ہم اس کو بھی قبول کر لیں. بس اس موقع پر یہ تصور ہو کہ یہ کیفیت ہو اور یہ یقین اور ایمان ہو. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی. ہم گلہ کرتے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ہم معافی مانگتے ہی نہیں. بے شک سجدہ یہاں کر رہے ہیں، دھیان ہمارا لاہور کی مارکیٹوں میں. آپ اپنے آپ کو لائیں کہ میں اللہ کے قدموں میں ہوں، توجہ تو کریں، پھر آپ مانگ کر کے دیکھیں.
اللہ تعالیٰ بہت ہی کرم فرماتے ہیں وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوششوں اور تمہاری مساعی کی قدردانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی گفتگو اگلی نشست میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے.